مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جس نیٹ ورک کو شیعوں کے گٹھ جوڑ کے لیے بنایا، اگر ہم آج بھی اس نیٹ ورک پہ عمل کریں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست دے نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ نیٹ ورک کو چھوڑ دیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ مکتب معجزاتی طور پہ آگے بڑھا، یہ تعلیمات اہل بیت کا نتیجہ تھا جس کے ذریعے سے آپ کا مکتب یہاں تک پہنچا ہے۔ اب امام کو خدا نے اعجاز کی طاقت دی ہے، اگر مولا کو ضرورت پڑے تو مصلی اٹھائیں، مصلی کے نیچے سے زر و جواہر بھی اٹھا سکتے ہیں، سونے سکے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی پریکٹیکل وے نہیں ہے کہ اگر امام غیبت میں چلے جاتے ہیں تو پھر مولا یہ لیڈرشپیں جو امام کے بعد وجود میں آئیں گی وہ معاشرے کو کیسے چلائیں گی؟ تو امام تو معجزہ کر سکتا ہے، لیکن مثلاً ابھی ایران کو پیسوں کی ضرورت ہو تو سید علی خامنئی مصلی اٹھا نیچے سے سونا نکلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کی ملکی قیادت مصلی اٹھائے نیچے سے پیسے نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت نے کوئی پریکٹیکل وے دینا تھا ہمیں کہ اگر ہم غیبتوں میں چلے جائیں، اگر غیبت کبریٰ آ جائے اور تم اپنے لیے کسی صالح کو، کسی متقی کو، کسی سائن النفس کو معاشرے کی واحد لیڈرشپ کا انتخاب کرنا، پھر اس کی اطاعت کرنا، جو پچھلی مجلس میں بتا چکا، نماز جماعت کا کانسیپٹ یہی ہے۔ ولایت امیر المومنین کا اعلان ہی نماز میں ہوتا ہے، نماز جماعت میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، پھر قرآن کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ایک نماز جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی، ایک معاشرہ بھی بغیر امام کے چل نہیں سکتا۔ اب اس امام کے لیے مولا کو چاہیے کوئی سسٹم دیں۔ اگر شیعہ غیبت امام میں کسی کو رہبر بناتے ہیں اور مولا سسٹم نہیں دے رہے، شیعہ قوم کہے کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے نظام چلانے کے لیے، تو وہ کہیں بھائی مولا تو مصلی کے نیچے سے پیسے نکالتے تھے، ہم کہاں سے لائیں؟ تبھی معصومین نے ایک پریکٹیکل سسٹم دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غیبت میں چلے جائیں اور ہمیں کوئی سسٹم نہ دے کر جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی زحمتیں محنتیں، وہی جو ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اتنی زحمتیں محنتیں رسول کر کے جائیں، پتھر کھائیں، جناب حمزہ جیسی شخصیتیں شہید ہو جائیں، لوگوں کو جسم کو دو چاک کر دیا جائے، اور آخر میں رسول کہیں کہ میں جا رہا ہوں، اب تم جانو اور یہ سسٹم جانے۔ پھر ثقیفہ کی لڑائیاں ہو جائیں، پھر مسلمانوں کے اندر تفرقے ہو جائیں، پھر پتہ نہ ہو کہ خلافت ہے یا ملوکیت ہے، سسٹم چلے گا کیسے؟ جس کے من میں جو آئے۔ پھر رسول کہہ کر گئے اگر حاکم چاہے حبشی غلام بھی ہو، چاہے کالا بھی ہو، چاہے سفید بھی ہو، چاہے فاسق بھی ہو، چاہے فاجر بھی ہو، چاہے زانی بھی ہو، جیسا بھی بندہ تیرے اوپر آئے، بس تو نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دین تو نہ بنا، یہ تو دین کے اندر تفرقے کا باعث بنا۔ پھر یہ کیوں کہا الناس علی دین ملوکہم؟ پھر یہ کیوں کہا یرث الا عبادی الصالحین؟ پھر یہ کیوں کہا کہ خدا دین کو لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ زمین پر عدل کو قائم کیا جائے اور جور و قسط کو ہٹا دیا جائے؟ پھر کانسیپٹ آف عدالت کیا ہے کہ اگر فاسقوں کو نیچے رہنا تھا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر جابروں کے نیچے ہی عوام کو رہنا تھا پھر اولیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کمپلیٹلی نظریات اگر اپوزٹ دین چلے جائیں پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، خدا نظام دے کر گیا جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں۔ رسالت کے بعد ایک نظام ہے، نظام ولایت۔ ایک باب مدینۃ العلم دے کر گئے، ایک امام حکیم دے کر گئے تاکہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرو۔ اے حبیب تمہاری ڈیوٹی ہے، یزکیہم، ان کو پاک و پاکیزہ کرو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دو، والحکمہ، ان کو حکمت بھی سکھاؤ۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے قرآن کی تعلیم دو، علم دو، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتمی آئے ماتم کرے، خطیب آئے مجلس پڑھے، لیکن تزکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تزکیہ صفائی ہے۔
ایک چھوٹے سے بچے کو پتا ہے اگر باپ کہے بیٹا گلاس میں پانی بھر کر لاؤ، اگر گلاس میلا ہے نجس ہے یہ جائے گا پہلے گلاس کو دھوئے گا پھر اس کے اندر پانی لے کر آئے گا، اور میلے گلاس میں اگر پانی لایا تو باپ پانی پیے گا بھی نہیں، اس کو ڈانٹے گا بھی۔ کہا بھی پہلے ان کا تزکیہ کر، ان کو پاک کر، پہلے ظرف پاک ہو اس کے بعد اس کے اندر علم ڈال، پہلے قلب پاک ہو پھر اس قلب کے اندر حسین کی محبت کو ڈال۔